بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بنائیں گے ڈش واش لیکوڈ۔ ڈش واش لیکوڈ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے شیمپو بیس۔ شیمپو بیس کے بعد ہمیں سلفیونک ایسڈ کی ضرورت ہے، اور سلفیونک ایسڈ کے بعد کاسٹک لائی، اور کاسٹک لائی کے بعد ہماری اپنی چوائس ہے جس طرح کی یا جو بھی ہم خوشبو استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی کلر کی۔ کلر بھی آپ اپنی مرضی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کے علاوہ ایک خالی برتن اور ایک ہینڈ اسٹک کی ضرورت ہے۔ تو ڈش واش کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے سلفیونک ایسڈ کو ایڈ کریں گے۔ یہ میں 20 kg کے حساب سے فارمولہ بنا رہا ہوں، اور فارمولہ آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ایڈ کرتے ہیں سلفیونک ایسڈ۔ یہ فارمولہ 20 kg کے حساب سے ہے، لیکن جو میں یہاں بنا رہا ہوں وہ کم بنا رہا ہوں۔ جو آپ کو فارمولہ دیا جائے گا 20 kg کے حساب سے دیا جائے گا۔ سلفیونک ایسڈ ہم نے ایڈ کر لیا ہے۔ سلفیونک ایسڈ کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شیمپو بیس۔ سلفیونک ایسڈ آپ نے 20 kg کے لیے 1 کلو ڈالنا ہے، اور شیمپو بیس آپ 1.5 kg یعنی 1500 گرام ڈالیں گے۔ شیمپو بیس N70 ہے۔ یہ اس ڈبے میں کافی دیر سے پڑی، اس لیے اس کا کلر تھوڑا سا ڈبے سے میچ ہو گیا ہے اس جار سے، کیونکہ جار کا گرین کلر ہے تو شیمپو بیس میں بھی گرین آ گیا ہے فیکٹ۔ یہ ابھی ڈبے میں کافی ہے لیکن جام ہوئی پڑی ہے۔ ہم شیمپو بیس اور سلفیونک ایسڈ کو سب سے پہلے مکس کریں گے تاکہ یہ نیوٹرل ہو جائے، اور اس کے بعد یہ پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ پانی میں ڈالیں گے تو پھر ذرا دقت ہوتی ہے۔ اگر آپ مال کو ڈائریکٹ پانی میں ڈالیں گے تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا کام، اس طرح آسانی سے ہو جائے گا۔ جہاں آپ کا آدھا گھنٹہ لگے گا وہاں آپ کے 10 منٹ لگیں گے، اتنا فرق آئے گا اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو۔ یعنی آپ کا 2 حصے وقت بچ جائے گا اور محنت بھی۔ اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے۔ یہ بھائی ایسے محنت سے ہی حل کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں جن لوگوں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ یہ والا پارٹ جو ہے درمیان سے نکال دیتے ہیں۔ میں بھی کافی سارا حصہ نکال دوں گا تاکہ آپ کا وقت بچ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دکھانا ضروری ہے۔
یہ بھائی کچھ دیر آپ کو ایسے ہی حل کرنا پڑے گا. تو اب میں ایک مرتبہ اس کو اچھے سے حل کر لوں سارے پانی کے اندر. لیکن نمک کے لیے ہم نے کچھ پانی جو ہے الگ نکال کے رکھ لینا ہے اسی 20 kg میں سے ہی. اس فارمولے میں 100 گرام نمک جائے گا. آہستہ آہستہ میں نے اس میں تیسرا حصہ جو پانی ہے وہ ڈال دیا ہے. تو اب ہم مزید پانی میں اس کو ڈال دیں گے. یہ دیکھیں کس قدر تھک ہو گیا. آپ یکدم اس کو پانی میں مت ڈالا کریں کیونکہ بعد میں جو کام ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ تیسرا حصہ جو واٹر ہے اس میں آہستہ آہستہ ڈال کے اس کو آپ ایسے حل کرتے جائیں. تو اب ہم اس کو مزید واٹر میں ڈال دیں گے جو ہم نے استعمال کرنا ہے. لیکن اسی میں سے ہم نے کچھ حصہ نکال کے رکھ لیا ہے. اس میں ہم 100 گرام نمک ملائیں گے. جب یہ سارے کا سارا واٹر میں حل ہو جائے گا پروسیس ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم تھک کرنے کے لیے اس میں نمک ڈالیں گے. اب میں اس کو بڑے برتن میں ایڈ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ پانی کے اوپر اس لیے آ گیا ہے کہ اس میں کافی حصہ جو ہے جاگ کا بن گیا. جو اس میں ذرات ہیں وہ نیچے بیٹھ گئے ہیں. اب کچھ دیر تک یہ پروسیس ایسے ہی چلے گا. جب سارا حل ہو جائے گا ایک جیسا ہو جائے گا تب ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد ہم مزید جو چیزیں ہیں اس میں ڈال دیں گے. آپ کا وقت بچانے کے لیے میں مزید اس ویڈیو کو جو ہے یہاں ایسے نہیں چلنے دوں گا. اب ہم ویڈیو کا کچھ حصہ سکپ کر دیتے ہیں درمیان سے. لو جی کچھ دیر کی محنت کے بعد یہ سارا مٹیریل حل ہو گیا ہے اور اس میں تھکنس ویسے بھی کافی آ چکی ہے. تو اب ہم اس میں سالٹ ملا پانی ڈال دیں گے. وہ آپ نے کیا کرنا ہے جیسے اسی ویڈیو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے نمک کے لیے اسی پانی میں سے کچھ الگ نکال لینا ہے. یہ ہے جی وہ پانی جو ہم نے اسی جو یہ پیمائش تھی 20 kg کے حساب سے اس سے نکالا تھا. یہ وہ پانی ہے. تو اب ہم اس میں 100 گرام کے حساب سے نمک ڈال دیں گے. عام کھانے کا نمک. لے جی یہ نمک ہے عام کھانے کا. تو اس کو ہم پانی میں الگ سے ڈالتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے حل ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس میں ڈائریکٹ ڈالتے ہیں تو کافی محنت کے بعد بھی وہ جو ہے اچھے سے حل نہیں ہوتا. جہاں گرتا ہے اس حصے کو تھک کر دیتا ہے تو پھر اچھے سے مکس نہیں ہو پاتا. تو سادہ پانی میں یہ اچھے سے حل ہو جاتا ہے. لو جی 1 منٹ بھی نہیں لگا اور سارے کا سارا نمک ہمارا حل ہو چکا ہے جو کہ اگر ہم ڈائریکٹ اس میں ڈالتے تو ممکن نہیں تھا. اب ہم اسے بھی اس کے اندر ڈال دیں گے آہستہ آہستہ سے. لو جی نمک ہمارا ایڈ ہو گیا.
नमक ऐड होने के बाद अब इसमें रह जाते हैं कुछ हिफाजती केमिकल। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इसे रखना है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ सोडियम बेंजोवेट रिकमेंड करूँगा। मैंने तो ज़्यादा देर रखना नहीं, इस्तेमाल हो जाएगा ये। आपने अगर ज़्यादा लंबा टाइम रखना है तो इसमें सोडियम बेंजोवेट डाल सकते हैं, या इसके अलावा भी कुछ केमिकल्स आते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। कलर भी आप कोई सा भी डाल सकते हैं इसमें। ये भी हमें जो है नमक में ही डाल देना चाहिए था, जिस वाटर में हमने नमक डाला था। देखें, अगर हम अलग से वाटर में डालते तो ये अब तक हल हो चुका होता। अब इसकी डलियां सी आपको नीचे नज़र आ रही हैं, जैसे डाला है वैसे ही है। हल तो ये हो जाएगा, लेकिन अब इस पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो वैसे ये फ़ौरन ही हल हो जाना था। बस ये कुछ सीक्रेट बातें हैं जो आपको किसी और वीडियो से नहीं मिलेंगी। वक्त ही तो कीमती होता है भाई। ये कलर इतना वक्त नहीं लेता, लेकिन आपको अब भी ये डलियां सी नज़र आ रही हैं, तो ये क्या होगा, हमसे मेहनत मांगेगा। माशाल्लाह थिक भी अच्छे से हो गया है, ट्रांसपेरेंट है। ये कलर मैंने एंड पर इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को मैं ये बात समझा सकूं कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से नहीं बनाएंगे तो फिर आपको मुश्किल पेश आ सकती है। बस यही मुश्किल पेश आएगी कि आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया होगा। जहाँ ये कलर चंद सेकंड में हल हो जाना था, अब भी इसमें ज़रात अलग से नज़र आ रहे हैं। ख़त्म तो हो जाएंगी, ये देखें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है नंबर खुशबू का। तो खुशबू भी आप कोई सी भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो फ़ी केजी के लिहाज से आप 12 से 15 ग्राम इसमें कास्टिक लई इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 12 से 15 ग्राम आपका कास्टिक सोडा होगा और 3 गुना इससे ज़्यादा पानी लेंगे आप। तो उससे आपने ये लई बना लेनी है। अगर आप लई बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने अलग से बनाई है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम इसमें लई डाल देंगे। लो जी, हमने लई ऐड कर दी है इसमें। लई का इतना इशू नहीं है, ये इसी में जल्दी हल हो जाती है। ये देखें, प्रिजर्वेटिव मैंने इसलिए नहीं इसमें डाले क्योंकि मैंने इसे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना, हम इसको घर में ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखें कितनी प्यारी और ट्रांसपेरेंट लुक आई है। अब आपको ज़रूरत पेश आएगी इसे पैक करने की। आप किसी भी बोतल या जार वगैरह में इसे पैक करके रख इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कमर्शियल लेवल पर काम करना चाहते हैं तो प्रिजर्वेटिव डालना मत भूलिए, और इसके अलावा आप फूड कलर की बजाय एसिडिक कलर इस्तेमाल करें, यानी ज़्यादा देर आपकी प्रोडक्ट पड़ी रहने की वजह से इसका कलर चेंज ना हो। तो अब मैं इसको जार में पैक कर लूँगा। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल है।
یہ دیکھیں دوستو، یہ ابھی ابھی ہم نے بنایا ہے، تو اس میں کچھ ببل سے ہیں، اس وجہ سے ٹرانسپیرنسی ابھی اس کی واضح نہیں ہوئی، لیکن صاف ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی کچھ دیر میں اس کے ببل بیٹھ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے تو یہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا، اس برتن کی تہ نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اب ہم ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔